یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ معمولی دن نہیں ہے، بہت ہی فضیلتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا دن ہے آج کا دن۔ لیکن جس طرح سے ہم عیدین بقرعید اور عید الفطر مناتے ہیں سال میں دو مرتبہ آتی ہے، اس لیے ہم کیا ہے اسے جوش اور خروش کے ساتھ اس کو مناتے ہیں۔ جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور اس میں جس طرح سے جمعہ عیدین میں جو دعا قبول ہونے کا دن ہے، ایسا ہی جمعہ کے دن میں بھی دعا قبول ہونے کا دن ہے۔ جس طرح سے جمعہ کے عیدین میں خطبہ دیا جاتا ہے اور 2 رکعت نماز شکرانے کے طور پر پڑھی جاتی ہے، ایسے ہی جمعہ کے دن خطبہ دیا جاتا ہے اور نماز 2 گانا ادا کی جاتی ہے۔ اور وہ عیدین کی نماز جو ہے وہ واجب ہے، جمعہ کی نماز فرض ہے۔ اور جمعہ کی صحت کے لیے، جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے یہ بھی ضروری شرط ہے کہ جماعت ہو۔ اکیلے آدمی جمعہ ادا نہیں کر سکتا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو جمعہ کی نماز ادا ہوگی۔ غرض زمانے جاہلیت میں جمعہ کب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 560 سال پہلے، غالباً 560 سال پہلے کعب بن لوئی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے، داداؤں میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس وقت جبکہ ہر طرف شرک تھا، بت پرستی تھی، زمانے جاہلیت میں کوئی حق بات کرنے والا، کوئی صحیح بات کرنے والا کوئی نہیں تھا، ایسے وقت میں اللہ پاک نے آپ کے اجداد میں سے جو دادا ہیں کعب بن لوئی، ان کو اللہ نے شرک سے پاک رکھا، بت پرستی سے پاک رکھا، توحید پرست تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، برائی میں مبتلا نہیں تھے۔ اس زمانے میں وہ لوگ جو تھے آپ کا بہت ہی اکرام کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور آپ کی وفات، کعب بن لوئی کی وفات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 560 سال پہلے ہو چکی تھی۔ کعب بن لوئی اس زمانے میں بہت ہی نیک آدمی، نیک طبیعت کے اور نیک سیرت کے تھے۔ اس زمانے میں جمعہ کا دن، جمعہ کا کیا نام تھا؟ یوم عروبہ کہا جاتا تھا، جمعہ کے دن کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا، اور اس کا نام رکھنے والے یوم الجمعہ آپ کے دادا جو پردادا ہیں وہ کعب بن لوئی ہیں، جمعہ کا نام رکھنے والے۔ یعنی اس وقت سارے لوگ جمع ہوتے تھے، جمعہ کے روز سارے لوگ جمع ہوتے تھے، اور آپ کے دادا جو کعب بن لوئی تھے اجداد میں سے، وہ جمعہ کا خطبہ دیتے تھے۔ اس وقت سے کیا ہے، یہ جمعہ شروع ہو چکا تھا، جمعہ کا نام، حالانکہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے جمعہ تھی۔ جیسے بتانے والے آتے تھے انبیاء علیہ السلام تو وہ کام چلتا تھا، جب بتانے والے کوئی نہیں تھے تو لوگ کیا ہے بھول جاتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ یہ سسٹم ہی ایسا ہے، نظام ہی اللہ نے ایسا بنایا ہے، بتانے والے ہوئیں گے تو کام چلتا رہے گا، بتانے والے ختم ہو جائیں گے تو کوئی کام کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو حدیث میں بھی، روایتوں میں بھی آتا ہے، جب دنیا میں جب تک اللہ اللہ کہنے والا ہے، اللہ اللہ کہنے والا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ کے احکامات پر چلنے والا ہے، دین کو زندہ کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو نہیں لائیں گے۔ جب سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، اللہ کی طرف بندوں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیں، اللہ کی طرف نہ بلائیں، دین کی طرف، دین کا میں کام نہ کریں، دین کی محنت نہ کریں، اللہ کو بھول کر، اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں لگ گئے، تب اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دنیا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ سارے کائنات کو اللہ نے انسان میں سے ایمان والے کے لیے بنایا ہے۔ یہ گھر کے مانند ہے، یہ سارا جہان گھر کے مانند ہے۔ آسمان جو ہے یہ چھت ہے، وہ چھت، زمین فرش ہے، چلنے کے لیے، پھرنے کے لیے، رہنے کے لیے، مکان بنانے کے لیے، اگانے کے لیے، زراعت پیدا کرنے کے لیے، یہ سارے فرش ہے۔ اور جو آسمان میں چاند، سورج، ستارے ہیں وہ انسان کے رہنے کے لیے لائٹ کا کام کرتے ہیں۔ لائٹ ہے، لائٹ۔ یہ ہوا، یہ آب و ہوا انسان کے لیے فین کی، اے سی کا کام کرتے ہیں۔ گویا یہ ساری کائنات انسان کے لیے گھر ہے، ایمان والے کے لیے گھر ہے۔ یہ انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے گھر کا نظام بنا دیا، یہ دنیا کا نظام بنایا۔ اس میں فرش، ٹائلس، جس طرح سے ہم گھر بنا کر گھر ریڈی کر کے ایک نیا گھر بنا کر اس میں ساری چیزیں، آرام کی چیزیں، سہولت کی چیزیں ہم مہیا کر کے گھر کو شفٹ کرتے ہیں، گھر کو جاتے ہیں۔ اس میں اچھا سے اچھا ہم کہیں ماربل لگانا چاہتے ہیں، اچھی سے اچھی کھڑکیاں لگانا چاہتے ہیں، اچھے سے اچھے لائٹ لگانا چاہتے ہیں، اور فین لگانا چاہتے ہیں، اے سی فٹ کرنا چاہتے ہیں، کیوں ہم سکون سے آرام کے ساتھ رہ سکیں۔ ایسے اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، دنیا میں بھیجنے سے پہلے سارا کائنات کو اللہ نے بنا دیا تک انسان کو بھیجنا ہے۔ یہاں کیوں بھیجنا ہے؟ یہاں بھیج کر اللہ کی عبادت کرنا ہے، یہاں ایک اللہ کو پہچاننا ہے۔ یہ جو عالم بنایا ہے، یہ جو سارا کائنات، جو ساری دنیا بنایا ہے، یہ انسان کے لیے بنایا ہے۔ اور انسان کو کس لیے بنایا؟ انسان کا مقصد کیا ہے؟ انسان کیوں پیدا کیا گیا، اس کو سمجھنا ہے ہم۔ اللہ نے ہم کیوں پیدا کیا؟ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین کیوں پیدا کیا؟ انسان کے لیے پیدا کیا۔ اور انسان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ کس کے لیے پیدا کیا انسان کو؟ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے کہ ہمارا ایک مالک ہے، یہ پیدا کرنے والا، بھیجنے والا، اس کو پہچان کر اس کے غلام بننا ہے، اس کے بندے بن کر زندگی گزارنا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے، آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے، تعاون کرتے ہوئے زندگی سے گزار کر اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے احکامات پر چل کر ہم یہاں سے روانہ ہے، دوسرے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اور آگے ہمارا سفر ہے، یہی سفر آخری سفر نہیں ہے، آگے ہمارا اور سفر ہے، وہ قبر کا سفر، برزخ کا عالم برزخ ہے، وہاں قبر کا منظر ہے، وہاں پر بھی رہنا ہے ہمیں۔ وہاں رہنے کے لیے چیزوں کی ضرورت ہے، وہاں بھی ہے، وہاں کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے۔ خبر کی تیاری کے لیے وہاں بھی رہنا ہے نا ہمیں، کب تک رہنا معلوم نہیں، جب تک اللہ چاہے گا، قیامت تک جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک عالم برزخ میں رہنا ہوگا۔ اس کے لیے یہاں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، یہاں کے لیے ہم کیا ہے، کرنسی جمع کرنا ہے۔ جس طرح سے کیا ہے، ماں کے پیٹ سے، عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ سے ہم دنیا میں آئے، دنیا سے ایک دوسرا آخر عالم ہوگا، وہ آخرت کا عالم برزخ ہوگا، وہاں جانا ہے۔ وہاں کے لیے کچھ ہمارے لیے کمائی ہونا ہے نا، وہاں کے لیے نیکیاں ہونا ہے، وہاں رہنا ہے، آرام سے وہاں بھی رہنا ہے ہمیں۔ جس طرح سے ہم دنیا میں رہنے کے لیے ایک اچھا مکان بنانے کی فکر کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اس کے بنانے میں اللہ نے حکم بھی دے دیا، اس طرح سے رہو، اس طرح سے بناؤ۔ ہم کیا کریں، شیطان کو پیچھے لگ گیا، شیطان اللہ سے عہد کر کے آیا، تیرے بندوں کو میں بگاڑ کے آؤں گا، تیرے بندوں کو میں کیا بگاڑ دوں گا، تیرے بندوں کو بھٹکا دوں گا تیرے راستے سے، میرے کیا ہے جہنم میں لے کر جاؤں گا میرے ساتھ۔ اللہ سے عہد کر کے آیا ہے۔ اللہ نے بھی کہہ دیا صاف طور پر، جو بندہ تیری بات سن کر تیرے راستے کو اختیار کرے گا، تیرے راستے کو اپنائے گا، تیرے ساتھ جہنم میں ڈالوں گا۔ جو بندہ تیرے سے بچ کر، تجھ سے بچ کر میرے راستے پر چلے گا، صراط مستقیم پر چلے گا، اس کو میں جنت بنا کر رکھا ہوں۔ تو اب سمجھنا کیا ہے ہمیں، کیا سمجھ رہے ہو، کون سا راستہ ہے وہ کون سا راستہ ہے، کہاں دیکھنا ہے ہمیں وہ راستہ جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے، جو جنت میں جانے کا راستہ ہے وہ کہاں بتایا ہے۔ اللہ نے اسی واسطے کیا ہے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو شروع کیا تھا، انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو شروع کیا، انبیاء علیہ السلام بتاتے رہے کون سا سیدھا راستہ۔ اس زمانے میں انہوں امت کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا رہا، اور لیکن سب کی دعوت ایک ہی تھی، سب کی دعوت ایک ہی تھی، لا الہ الا اللہ۔
سب کی دعوت، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، سب کی ایک ہی دعوت تھی، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی کی ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ جو اللہ نے ہمیں ماتھا دیا ہے، بہت ہی محترم ماتھا، یہ پیشانی، یہ سر جو ہے نا سب سے اونچے درجے پر ہے، یہ صرف جھکتی ہے تو صرف اللہ کے دربار میں جھکنا ہے، نماز کی حالت میں، وہ بھی نماز کی حالت میں اللہ کے دربار میں جھکنا ہے، اور کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی یہ پیشانی، یہ ماتھا۔ شیطان سارے فرشتوں کا استاد تھا، سارے فرشتوں کا استاد تھا شیطان، فرشتوں کو سبق دیتا تھا، کئی ہزار سال تک سب فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا شیطان۔ شیطان کا پہلے نام شیطان نہیں تھا، عزازیل تھا، عزازیل۔ کب شیطان بنا؟ کب مردود قرار ہوا؟ جب وہ ایک نافرمانی کی، وہ بھی کون سی؟ چھوٹی سی معمولی نافرمانی۔ کیا تھی وہ؟ اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھی وہ نافرمانی، حالانکہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں شیطان نے عبادت نہ کیا ہو، پوری جگہ عبادت کیا ہے شیطان۔ اس کو معلوم تھا، شیطان کو، عزازیل کو معلوم تھا کہ میرا مالک ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے۔ میرا مالک کون ہے؟ شیطان کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ ہے وہ۔ اس کو معلوم تھا، اس کو علم تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے قدرت سے پیدا فرمایا، مٹی سے بنایا، مٹی سے بنا کر جب مالک نے بنایا، مالک نے پیدا کیا، مالک جو چاہے کر سکتا ہے، مالک جو حکم کرے وہ کرنا پڑے گا۔ سارے فرشتوں کو حکم ہوا آدم کے سامنے سجدہ کرو، فرشتوں نے بغیر چنو چنا کے مالک کا حکم سمجھ کر، مالک کا حکم، سجدہ کر رہے ہیں کس کے سامنے؟ فرشتے کے، آدم علیہ السلام کے سامنے، لیکن حکم کس کا تھا؟ اللہ کا تھا، مالک کا تھا۔ فرشتوں نے بغیر چنو چرا کے سجدے میں پڑ گئے، لیکن شیطان نے کیا کہا؟ میں سجدہ نہیں کروں گا، میں سجدہ نہیں کروں گا، ہاں تو میرا مالک ہے، میں تجھے کر سکتا ہوں۔ دیکھو شیطان کو کتنا علم ہے، تو میرا مالک ہے، میں تیرے سامنے سجدہ کر سکتا ہوں، لیکن آدم کو ہرگز نہیں سجدہ کروں گا۔ اور وہ بات بھی کوئی غلط نہیں کہہ رہا تھا شیطان بھی حق بات کر رہا تھا، میں تجھے کروں گا لیکن آدم کو نہیں کروں گا، صحیح بات ہے۔ لیکن یہ تھوڑا سا کمی کیا تھی؟ لیکن یہ نہیں سمجھا کہ یہ حکم اللہ کا ہے، اللہ کا حکم ہو رہا ہے، میں سجدہ کرنا ہے، لیکن تکبر کرنے لگا، میں نہیں کروں۔ کیوں نہیں کرے گا؟ آدم کو مٹی سے بنایا، مٹی کا ہے، پاؤں تلے رہنے والی ہے، میں کیسے سجدہ کروں؟ میں تو انگار سے بنایا ہوں، آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آگ کا کام اوپر رہنا ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ ہاں تو مالک ہے، تجھے سجدہ کر سکتا ہوں، یہ کہنے کے لیے تیار، یہ کرنے کے لیے تیار، لیکن اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ نے ہمیں یہاں پر، شیطان وہاں سے عہد کر کے نکال دیا، تو مردود ہے، یہاں سے نکل جا۔ اور شیطان نے کہا مجھے مہلت دے دے، اور اسے غصہ تھا، شیطان کو کیا غصہ تھا، کیسا؟ یہ آدم کی وجہ سے، انسان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، میں مردود قرار دیا، اللہ نے اسے نکال دیا وہاں سے، تم مردود ہے، تو شیطان یہاں سے نکل جا بول کر جاتے جاتے انہیں اللہ سے مہلت مانگ لی، وقت مانگ لیا اللہ سے، مجھے مہلت دے دے، کب تک؟ موت تک، مجھے موت نہ آئے، قیامت تک موت نہ آئے۔ ہماری عمریں کتنے؟ 60 سال 70 سال، یہاں سے انسان کو موت آتی رہتی ہے، وہاں سے دوسرے عالم میں جانا ہے، لیکن شیطان کو موت نہیں آئے گی۔ کب تک؟ قیامت تک کی موت نہیں آئے گی۔ اللہ سے مہلت مانگ لیا، ٹائم مانگ لیا اسے، اللہ نے کہا جا تجھے مہلت ہے، جا تجھے ٹائم ہے، اور کہہ دیا تیرے بندوں کو، یہ انسان کو، یہ آدم کی، ابن آدم کو کیا ہے، میں بھٹکا کے رہوں گا، میں اسے کیا ہے تیرے راستے سے گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کہہ دیا صاحب، جو بھی تیری بات سن کر تیرے راستے پر چلے گا، میں اسے جہنم بنا کر رکھا ہوں، جو تیرے سے بات سے بچ کر میرے راستے پر چلے گا، میں اسے جنت بنا کر رکھا ہوں۔ اللہ کو رحم آیا، اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو شروع فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام نبی آتے رہے، بتاتے رہے یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن شیطان آ کر گمراہ کرتا رہا، بہکاتا رہا، یہ اچھا دکھ رہا ہے، اس طرح سے کرے تو اچھا ہے، ہمارے دماغ میں ڈالتا رہا یہ کام اچھا ہے، کیا ہے اس میں، کیا ہو جائے گا یہ کرنے سے کام؟ اب مجھے مثال دینے کا وقت نہیں ہے، میں بتا دے رہا ہوں، یہ کام کرنے سے اچھا ہے نا، کام کر دیے تو اچھا ہے، کیا ہے ہمارے دماغ؟ ہاں اچھا نا، مغرب کی 3 رکعت نماز فرض ہے، مغرب کی مثال دے رہا ہوں، مغرب کی 3 رکعت نماز فرض ہے، ہم سوچے 3 رکعت کیوں 4 رکعت کر لیں گے، ایک بڑھا لیں گے،
اس میں کیا ہے ایک رکعت بڑی زائد ہوگی، اس میں سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا، سورہ پڑھا جائے گا، ذکر ہوگا اور زیادہ ثواب ملے گا۔ کون سی غلطی کام، کون سا غلط کام کر لے تو 4 رکعت ملا لے تو اچھا ہو جائے گا نا، شیطان کیوں بھگاتا ہے؟ یہ اللہ کا حکم کیا ہے 3 ہی رکعت پڑھنا ہے، ہمارے دماغ میں بات کیا ڈال رہا ہے 4 رکعت کر لے تو کیا ہو گیا؟ یہی نافرمانی شیطان نے یہی کام کیا ہے، وہاں پر بھی یہی کام کیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ اس لیے کیا ہے شیطان گمراہ کرتا ہر طریقے سے، کسان ہے کسان کو کسان کے طریقے میں گمراہ کرتا ہے، اور جو بیپاری ہے بیپار کرنے والے کو بیپاری کے طور پر اسے گمراہ کرتا ہے، عالم ہے عالم کے انداز میں اسے کیا ہے گمراہ کرتا ہے، عابد ہے عبادت کرنے والا ہے اسے اس کی عبادت کے انداز میں اسے گمراہ کرتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے میں بات کر دیتا ہوں، حالانکہ میرا عنوان تو جمعہ کا تھا تو میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام ہیں، 4 اماموں سے ایک امام ہے، 4 اماموں میں سے ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے بڑے امام گزرے، دن رات امت کے لیے اللہ کے لیے دین کے لیے پوری زندگی قربان کر دی۔ آخری وقت ہے، آخری وقت میں بیٹا بیٹھ کر آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند بیٹھ کر بازو میں کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تلقین کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ان کو نزا کی سکرات تھی، اس وقت کیا ہے ابھی نہیں بول رہے تھے، ابھی نہیں بول رہے تھے۔ بیٹے بڑے عالم ہیں، ڈر گئے، ابا کلمے کا انکار کر رہے ہیں، ابھی نہیں بول رہے پڑھنے کے لیے، ابھی نہیں بول رہے۔ جب ہوش آیا بولے بیٹا اس وقت میرے پاس سامنے شیطان آیا تھا، 3 مرتبہ ایسا ہی کہے ابھی نہیں بول کر۔ شیطان اس وقت آیا اور کہنے لگا اے احمد تو کامیاب ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا۔ تو اس وقت میں نے کہا ابھی نہیں ابھی کامیاب نہیں ہوا میں، ابھی بھی یہ کہا ہے۔ جب دوسری مرتبہ میں ابھی نہیں کہا، اس وقت کیا ہے تیرے علم نے کیا ہے تجھے بچا لیا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو اس وقت میں نے کہا ابھی نہیں، جاتے ہوئے بھاگتے ہوئے کہہ رہا ہے ابھی نہیں بول کر، جاتے تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ اگر ان کے دل میں یہ بھی آتا ہاں میرے علم نے مجھے بچا لیا بولتا، وہ بھی کیا ختم ہوگا، وہ بھی ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن اتنا علم تھا کہ نہیں ابھی نہیں، جب تک میری موت کلمے کے ساتھ نہ ہو جائے، میری موت اللہ کی رضا کے ساتھ نہ ہو جائے، میں تب تک کامیاب نہیں ہوا ہوں۔ تو پوری زندگی عالم کو عالم کے انداز میں گمراہ کرتا ہے، عابد کو عابد کے انداز میں، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والا، عالم رضا سے نماز عبادت کرتا ہے، عبادت کرنے والا۔ تو ہر طریقے سے کیا گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے شیطان۔ تو ہمیں اس سے سمجھنا ہے شیطان کی چالوں کو، اور اس سے بچ کر کیا ہے ہمیں زندگی گزارتے ہوئے کیا ہے آخرت کی تیاری کر دینا ہے۔ تو اس زمانے میں کعب بن لؤی بڑے نیک تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک اللہ کی بت پرستی نہیں کرتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، بدعت نہیں کرتے تھے۔ تو جمعہ کا دن مقرر کیے، اس وقت سے ان کے وفات کے وقت سے کیا ہے جمعہ کے کیا ہے تاریخ کو طے کرتے آ رہے تھے، ڈیٹ فکس کر لیے۔ ان کے نیک آدمی تھے، اس وقت سے کیا ہے عرب میں ان کی وفات سے تاریخ شروع کر دیا۔ اس کے بعد جس دن ہاتھی کا کام ہوا، یوم الفیل ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دن سال تھا، اس دن جو کعبے کو اٹھانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا، اس سے کیا ہے عرب تاریخ فکس کر لیے تھے اس زمانے سے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہجرت کی سے کیا ہے تاریخ کو لیا گیا، جو ہجری تاریخ چاند کی تاریخ آتی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لیا گیا۔ تو انصار مدینہ ہجرت سے پہلے اپنی اجتہاد سے جمعہ کے روز جمع ہوتے تھے اور جمعہ کی نماز پڑھتے تھے اپنی اجتہاد سے۔ کب؟ ہجرت سے پہلے، ابھی فرضیت نہیں ہوئی تھی جمعہ کی فرضیت ابھی بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت ہی کیا ہے لوگ جمعہ کے دن جمع ہوتے تھے۔ اللہ نے یہ پہلے ہی طے کر دیا یہ اس امت کو یہ جمعہ کا دن ملے گا، حالانکہ پچھلی امتوں کو بھی یہ جمعہ کا دن دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے انتخاب نہیں کیا، نہیں چنا۔ نصارہ نے، یہودیوں نے ہفتے کے دن کو لے لیا، نصارہ اتوار کے دن کو لے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مومنین کو کیا ہے جمعہ کا دن دے دیا ہے۔
بڑا ہی مبارک دن ہے یہ جمعہ کی اذان جب پہلی اذان ہو جاتی ہے. پہلے زمانے میں اسلام کے شروعات میں ایک ہی اذان ہوتی تھی جو ممبر کے قریب دی جاتی تھی. ایک ہی اذان تھی جو ممبر کے قریب دی جاتی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کیا ہے ایک ہی اذان ہوتی تھی جو ممبر کے قریب دی جاتی تھی. اس لیے کہ اس زمانے میں کیا ہے ابھی بھی مسلمان تھوڑی قریب تھے, آواز پہنچ جاتی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دوسری اذان شروع ہوئی تاکہ دوسرے لوگوں کو جو دور دور پھیل گئے تھے ان کو بھی سنائے. تو اب یہی اذان کیا ہے مشروع ہو گئی. جو پہلی مرتبہ جو اذان دی جاتی ہے وہی اذان اب مشروع ہو گئی ہے. جو ممبر کے قریب دی جاتی ہے وہ کیا ہے سنت کے طور پر کیا ہے باقی رہ گئی ہے. جیسی اذان کی آواز ہو گئی اپنے کاروبار کو ختم کر دینا, اپنے کاروبار کو چھوڑ دینا ہے, بند کر دینا ہے. کاروبار کے بعد کھانا پینا اور بات چیت کرنا, غسل کرنا, یہ ساری چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے. جمعہ کے دن جس کسی کی لگاتار 3 جمعہ چھوٹ گئی اس کا نام منافقین میں شامل کر دیا جائے گا. منافقین میں 3 جمعہ چھوٹ گئی منافقین میں شمار کر دیا جائے گا. منافقین کون ہیں؟ اللہ کے باقی اللہ کے دشمن. ان کا ٹھکانہ اسفلین میں ہے. جہنم سے جو نیچا درجہ ہے, سب سے نیچا درجہ ہے گڑا, وہاں ان کا منافقین کا نشانہ ہے. اب سوچیں کہ ہماری کتنی جمعہ چھوٹی ہے, کتنی جمعہ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں, کس بہانے سے ہم چھوڑ رہے ہیں جمعہ کی نماز. ہم سوچیں اگر چھوٹ رہی ہے تو کیا ہے اللہ سے توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگیں, آج سے عہد کریں آج کے بعد سے ہماری کیا ہے جمعہ کی نماز نہیں چھوٹے گی. حالانکہ پورے نمازیں فرض ہیں. جمعہ کی فضیلت کے بارے میں بات کر رہا ہوں, جمعہ کی فضیلت کے بارے میں بول رہا ہوں. تو آج سے عہد کریں کہ میری کبھی بھی کیا ہے جمعہ کی نماز نہیں چھوٹے گی.